هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معنا. مبادئ الفلسفہ کا باقاعدہ پہلا سبق ہے، اور یہ سبق شروع ہوتا ہے مقدمے سے، اور اس مقدمے کے اندر ان چیزوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے جن کا بار بار اس فن کے اندر ذکر آتا ہے۔ مقدمۃ فیما تکرر ذکرہ فی ھذا الفن، مقدمہ میں ان چیزوں کو بیان کریں گے جس کا اس فن یعنی علم فلسفہ میں بار بار جن الفاظ کا، جن مصطلحات کا، جن اصطلاحی الفاظات کا بار بار ذکر آتا ہے۔ الفلسفۃ کلمۃ یونانیۃ بمعنی العلم والحکمت، کہہ رہے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ تو فلسفہ ایک یونانی لفظ ہے، عربی نہیں ہے بلکہ یونانی لفظ ہے، اور اس کے لفظی معنی آتے ہیں علم اور حکمت کے۔ الفلسفۃ کلمۃ یونانیۃ بمعنی العلم والحکمت، فلسفہ ایک یونانی لفظ ہے، اس کے معنی علم اور حکمت کے آتے ہیں۔ مرکبۃ من فیلا بمعنی الایثار والحب، کہہ رہے کہ مرکب ہے فیلا سے جس کے معنی آتے ہیں ترجیح دینا، محبت کرنا، ومن صوفہ، اور صوفہ سے۔ فیلا ایک لفظ ہو گیا، دوسرا لفظ ہے صوفہ، فیلا صوفہ ان دونوں سے مل کر فلسفہ بنا ہے۔ ومن صوفہ، اور صوفہ سے جس کے معنی آتے ہیں بمعنی العلم والحکمت، جس کے معنی علم اور حکمت کے آتے ہیں۔ تو فلسفہ دو لفظ فیلا اور صوفہ سے ملا ہے۔ فیلا کے معنی آتے ہیں محبت کرنا، ترجیح دینا، اور صوفہ کے معنی آتے ہیں علم اور حکمت کے۔ تو دونوں کے معنی ہو جائیں گے، دونوں کو ملا کے جب ایک لفظ فلسفہ بنا تو اس کے معنی ہو جائیں گے علم اور حکمت سے محبت کرنے والا۔ اسی کو اگر میں کریں کہ جو الفلسفی والفیلسوف، جو علم فلسفہ سے مشغلہ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو اس کے لیے دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو فلسفی بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بہت بڑا فلسفی تھے یا بہت بڑے فلسفی ہیں، اور فیلسوف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فلسفی اور فیلسوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منصوبان الی الفلسفہ تھی، یہ دونوں کے دونوں فلسفہ کی طرف منصوب ہیں۔ بمعنی محب العلم والحکمت، اس کے معنی آتے ہیں علم اور حکمت سے محبت کرنے والا، والباحث عنہما، اور ان سے بحث کرنے والا۔ تو جو علم فلسفہ سے محبت رکھتا ہے، علم فلسفہ سے مشغلہ رکھتا ہے، اس کو فلسفی اور فیلسوف کہا جاتا ہے۔